بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت ہوا وائس کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو ایک ہندو عورت کے سورۃ فاتحہ پر یقین کے بارے میں ہے۔ عرب کے ایک قبیلے میں ایک غیر مسلم عورت رہا کرتی تھی۔ اس عورت کا پورا خاندان ملک شام میں آباد تھا۔ اس کا شوہر بہت بڑا بیوپاری تھا۔ وہ مثالوں کا کاروبار کرتا تھا اور اس کی بیوی کاروبار میں اس کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے سنا کہ عرب یعنی مکہ میں اللہ کے آخری نبی جو اللہ کے محبوب نبی ہیں، ان پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جس کا نام سورۃ فاتحہ ہے، اور اس سورت میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ یہ سورت جس پر بھی دم کی جاتی ہے یا پھونکی جاتی ہے وہ انسان ٹھیک ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بے شمار برکات ہیں اس سورت کی۔ اب عقیدے کی بات ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، اللہ تعالیٰ جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہے۔ کسی سے اس عورت نے سورۃ فاتحہ پڑھنی سیکھ لی، اور جب اس نے اس سورت کا ترجمہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جب بھی یہ سورت پڑھتی تو اس کے بگڑے کام سنور جاتے۔ رفتہ رفتہ اسے یقین ہو گیا کہ ضرور اس سورت میں کوئی خاص بات ہے۔ ایک دن اس کے بیٹے کو ایک خطرناک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا۔ بڑے حکیموں طبیبوں کو بلوایا گیا۔ سب نے یہ کہا کہ اس بچھو کا زہر بہت خطرناک ہے، اس زہر کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، تمہارا یہ بچہ بس کچھ ہی دیر کا مہمان ہے۔ ماں کا رو رو کے برا حال ہو گیا، اور شوہر اپنے خداؤں کی عبادت کر رہا تھا، ان سے مدد مانگ رہا تھا۔ اور جب کوئی حل نہیں نکلا تو اس عورت کو یاد آیا کہ سورۃ فاتحہ کے بارے میں اس نے سنا ہے کہ اس میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اگر میں اسے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کروں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا، اس کے دل میں اسلام کی محبت مزید پیدا کرنی تھی، تو اس کی زبان میں تاثیر دے دی۔ جب اس نے سورۃ فاتحہ کو پڑھ کر اس کی جگہ پر دم کیا جہاں بچھو نے کاٹا تھا، اس کا بچہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اور جب اس عورت نے سورۃ فاتحہ کو پانی پر دم کر کے پلایا تو وہ بچہ اٹھ کر ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کسی بچھو نے کبھی کاٹا ہی نہیں تھا۔ اس کا شوہر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، کسی حکیم کسی طبیب نے اس کا علاج نہیں کیا، تم نے ایسا کیا عمل کیا کہ یہ بچہ ٹھیک ہو گیا؟ عورت نے کہا، کچھ بھی تو نہیں، بس ایک سورت ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ بس مجھے وہ یاد تھی، میں نے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کر دیا، اسے پانی پر دم کر کے پلایا تو دیکھو ہمارا بچہ کیسا ٹھیک ہو گیا۔ اس کا شوہر خوش ہونے کی بجائے اس سے ناراض ہو گیا کہ تم یہ کیا جادو ٹونے کر رہی ہو۔ اس کی بیوی کہنے لگی، ہمارا بچہ زندہ صحیح سلامت ہے، ورنہ ہم سے بچھڑنے والا تھا۔ اس نے کچھ نہ سنا اور اپنی بیوی کو مارنے لگا۔ اسے اسلام سے سخت نفرت تھی۔ جب اس نے بیوی کا دل بھی اسلام کی طرف مائل ہوتا دیکھا تو اس کو اپنی بیوی سے بھی نفرت ہو گئی۔ اس نے اس عورت پر ظلم کرنا شروع کر دیا، ہر روز اسے مارتا پیٹتا اور کہتا کہ اگر میں نے تیرے منہ سے دوبارہ یہ سورت سنی تو یاد رکھنا تیری کھال کھینچ لوں گا، تجھے قتل کر دوں گا۔ اس کو اللہ کے کلام پر بالکل بھی یقین نہیں تھا، جبکہ اس کی بیوی کا یقین بہت پختہ ہو گیا تھا۔ اب اس عورت کی مدد کس طرح اللہ تعالیٰ نے کی، یہ بھی ایک ایمان افروز قصہ ہے۔ اس عورت کا شوہر گھر سے باہر کام کے لیے نکلا تو جہاں اس کے مسالہ جات کا سامان اور تھیلے وغیرہ رکھے ہوتے تھے وہ سب کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے وہ تمام سامان دوسرے ملک بھیجنا تھا۔ وہاں پر وہی بچھو آ گیا جس نے اس کے بچے کو کاٹا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچھو کو حکم دیا اور اس بچھو نے اس آدمی کو کاٹ لیا۔ زہر سارے جسم میں پھیل گیا، اتنا تڑپا کہ انہی مثالوں کے تھیلوں کے اوپر گر گیا، اس کی آنکھوں اور منہ میں مثالہ بھر گیا، تڑپ تڑپ کر وہیں مر گیا۔ خاندان میں یہ خبر پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ اب شوہر دنیا سے جا چکا تھا۔ وہ عورت کاروبار میں اپنے شوہر کی مدد تو کرتی تھی لیکن وہ کوئی ماہر کاروباری عورت تو نہیں تھی، اس لیے اس کا کاروبار ختم ہو گیا۔
اور اب تو نوبت فاقوں کی آ گئی۔ وہ عورت قرضدار ہو گئی، وہ بہت پریشان تھی۔ دل میں پھر وہی بات آئی کہ میں سورۃ فاتحہ کا ورد کرتی ہوں، کیا پتہ میری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں، کیا پتہ میرے مال میں بھی خیر و برکت ہو جائے گی۔ وہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے سورۃ فاتحہ کا ورد کرنے لگی اور وہ پورے اعتماد کے ساتھ پڑھتی رہی۔ بندہ جب کوئی اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ 7 دن کے اندر اندر اس کو خوشخبری مل گئی، اس کے شوہر کا دوست دوسرے ملک سے آ گیا۔ یہ وہی دوست تھا جس نے اپنے ملک میں مثالیں منگوائے تھے۔ اس کو خبر ملی کہ اس کا دوست اس دنیا میں نہیں رہا، تو وہ دیکھنے کے لیے آیا کہ اس کا کاروبار کیسا چل رہا ہے۔ جب خبر ملی کہ اس کی بیوی اتنی پریشانیوں میں زندگی گزار رہی ہے تو وہ اس عورت کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، آپ کا شوہر میرے بھائیوں کی طرح تھا، آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ پھر اس شخص نے اس عورت کا سہارا بن کر اس کا کاروبار سنبھال لیا۔ ایک دن اس نے اس عورت کو سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے سنا تو پوچھنے لگا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ کیا یہ کوئی منتر ہے جس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ مجھے بھی سکھائیے۔ وہ عورت کہنے لگی، یہ کوئی منتر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید کی ایک سورت ہے۔ مجھے تو اس سورت پر بہت یقین ہے، میں چلتے پھرتے یہ سورت پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا، آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی؟ اگر اس سورت کو اتنا ہی مانتی ہیں اور ایک سورت کی اتنی فضیلت ہے تو پورے قرآن پاک کی کتنی فضیلت ہوگی؟ وہ عورت کہنے لگی، میں مسلمان تو ہو جاتی لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ ایک سورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں اتنا متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور پڑھیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ چند دنوں بعد دونوں نے شادی کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد اور کاروبار میں بہت برکت دے دی۔ انہوں نے کلام پاک کو پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا کہ ان کا پورا خاندان مسلمان ہو گیا۔ تو دوستو، اگر آج کی کہانی پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا اور اچھا سا کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔